السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر رکشہ چلاتا تھا، مگر ہمارے گھر میں غربت بہت تھی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، مگر میرے شوہر کی حرکتیں بہت ہی عجیب و غریب تھیں۔ وہ رشکہ کھڑا کرتا اور اپنے کمرے میں پڑے ایک پرانے صندوق سے بڑا سا ایک شاپر نکالتا اور گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ جب واپس آتا تو پھر وہی شاپر اس پرانے صندوق میں رکھ دیتا۔ اس کے ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک لگی ہوتی، جیسے وہ چھپ کر کپڑے سے رگڑ کر صاف کرتا تھا۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک دن میں اپنے شوہر کا پیچھا کیا، مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا کہ میرا شوہر تو خود ہی ایک… میرا نام مریم فاطمہ ہے۔ میں چشتیہ شہر کی رہنے والی ہوں۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر ہر عورت نے بہت سے خواب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر رکھے تھے۔ گو کہ میں اس حقیقت سے بھی واقف تھی کہ غریب کے خواب بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ ہم غریب لوگ زیادہ اونچے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، مگر پھر بھی اچھا ہم سفر، چھوٹا سا خوشحال گھر اور چھوٹی سی فیملی کا خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجا کر رکھا ہوا تھا۔ مگر خوابوں میں اور حقیقت کی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق مجھے اپنے سسرال جاتے ہی صاف صاف نظر آنا شروع ہو چکا تھا۔ گو کہ میرا شوہر حمزہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے سسرال میں میری ساس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ سسر کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میرا شوہر حمزہ رکشہ چلاتا تھا اور گھر کی گزر اوقات بمشکل ہی پوری ہوتی تھی۔ خیر، اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ کچھ زیادہ اونچے خواب تو میرے بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی اکثر میں اپنے شوہر سے یہ ذکر کرتی تھی کہ شادی سے پہلے میں نے ایک خوشحال گھر اور خوشحال خاندان کا خواب دیکھا تھا، جو کہ ادھورا ہی رہ گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا تھا۔ ہم والدین اپنے خوابوں پر تو مٹی ڈال سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو دبانا تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ ہی جاتے ہیں، مگر جب یہ ننھے منھے بچے کوئی خواہش کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اسے فوراً سے پورا کیا جائے۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے خواب دیکھ کر یا دوسروں کے ہاتھوں میں چیزیں دیکھ کر جو حسرت اپنے بچوں کی آنکھوں میں ہم والدین دیکھتے ہیں، وہ حسرت دیکھنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اپنا آپ بیچ کر بھی اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے، مگر خیر کیا کر سکتے ہیں، نصیب کے ساتھ لڑا تو نہیں جا سکتا۔ اس لیے صبر شکر کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہوا تھا تو ایک کی کمی بھی ہو گئی تھی۔ ان گزرتے ماہ و سال میں حمزہ کی والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے 2 بچے ہی ہوتے تھے۔ حمزہ دن بھر اپنے کام کاج پر رہتا تھا، مگر حمزہ نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ پہلے وہ 6 بجے یا 7 بجے تک واپس لوٹتا تھا، لیکن اب وہ 4 بجے ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ رکشہ گھر کے صحن میں کھڑا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر موجود ہوتا، جسے لے کر وہ تیزی سے گھر سے باہر کو نکل جاتا۔ پہلے پہل تو میں نے اس بات پر زیادہ غور ہی نہیں کیا اور نہ ہی حمزہ سے اس بارے میں کچھ پوچھا تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کا تو یہ روز کا ہی معمول بن چکا ہے، تو ایک دن میں نے حمزہ کو جاتے ہوئے آواز دے کر روک کر پوچھا کہ حمزہ، تم روزانہ ہی 4 بجے آ جاتے ہو اور پھر یہ شاپر لے کر کہیں چلے جاتے ہو، آخر چل کیا رہا ہے؟ تم کہاں چلے جاتے ہو روزانہ؟ میرے سوال پر حمزہ نے بخلائے ہوئے انداز میں جواب دیا کہ کچھ نہیں، ایک کام ملا ہے،
مجھے نیا وہاں جاتا ہوں، بس تم دعا کرنا کہ میری اچھی دہاڑی لگ جایا کرے۔ میں نے اس سے یہ پوچھنا چاہا کہ تمہیں کیا نیا کام ملا ہے، مگر اس سے پہلے ہی کہ میں کچھ پوچھتی یا کہتی وہ تیزی سے گھر سے باہر کو نکل چکا تھا۔ گو کہ حمزہ کی حرکتیں مجھے کچھ مخصوص سی لگ رہی تھیں، مگر مجھے ایک بات کی خوشی بھی تھی کہ اب رکشے کی کمائی کے علاوہ بھی گھر میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ پیسے آ جاتے تھے، اور ظاہر ہے خوشحالی تو پیسے کے ساتھ ہی بندھی ہوئی ہے۔ گھر میں تھوڑے بہت ہی پیسے زیادہ آنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑا ہی تھا، اور میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات تھی۔ مگر حمزہ کا مشکوک رویہ اپنی جگہ پر قائم و دائم تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کیا کرتا۔ ایک دن شام کو 4 بجے واپس آنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، میں نے بھی دبے پاؤں اس کا پیچھا کیا اور کھڑکی سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کمرے میں جا کر کیا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا اپنی الماری کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے وہ بہت بڑا سا شاپر نکالا، مگر ابھی وہ شاپر خالی تھا۔ اس کے بعد اس نے نیچے بیٹھ کر اپنے بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ایک پرانا صندوق نکالا۔ اس صندوق میں حمزہ کی بچپن کی کچھ پرانی یادیں اور کچھ پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ صندوق بیڈ کے نیچے سے کھینچ کر نکالا اور اس کا ڈھکن کھولا، اور پھر اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ اس کے بعد شاید اس نے اس صندوق میں سے کچھ نکال کر اس شاپر میں ڈالا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس نے صندوق کا ڈھکن واپس بند کیا، اس کو دھکیل کر دوبارہ بیٹھ کے نیچے کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اور اسے میری موجودگی کا احساس ہوتا۔ میں جلدی جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی اور برآمدے میں پڑی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حمزہ اپنے کمرے سے نکلا۔ اس شاپر کو اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ تیز تیز قدموں سے گھر سے باہر کو چلا گیا تھا۔ مگر خیر، میں ارادہ کر چکی تھی کہ میں اس پر نظر رکھوں گی، آخر پتہ تو چلے کہ چل کیا رہا ہے۔ مگر ابھی میں نے صرف یہ ارادہ ہی کیا تھا کہ اگلے چند دنوں میں جو واقعہ پیش آیا، جو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس کے بعد تو میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی کہ یقیناً حمزہ کوئی نہ کوئی غلط کام تو کرتا ہے جو وہ اپنے گھر والوں سے اور مجھ سے چھپا رہا ہے، اور مجھے اس کا پیچھا کرنا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے آخر وہ کیا چیز ہے جو وہ ہم سب سے چھپا رہا ہے۔ اس دن ہوا کچھ یوں کہ حمزہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنا چہرہ ایک رومال سے ڈھانپ کر رکھا تھا، کچھ اس طرح کہ ناک کے اوپر سے تکونی رومال کر کے اس نے سر کے نیچے سے گرہ لگا کر رکھی ہوئی تھی، جیسے نقاب کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو میں نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر جا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی، اور اندر سے جو کچھ مجھے نظر آیا تھا اسے دیکھ کر میرا وجود ساکت ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے قدموں سے کسی نے جان ہی کھینچ لی ہو۔ حمزہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر رومال کی گرہ کھولی، اور اپنے چہرے سے جیسے ہی وہ رومال اتارا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ اس کے ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ تیز رنگ کی لپسٹک سے اس کے ہونٹ رنگے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا اور پھر تیزی سے اسی رومال کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں پہ رگڑنے لگا تھا۔ وہ اس لپسٹک کو اتار رہا تھا۔ وہ لال رنگ اتنا گہرا تھا کہ ایک بار رگڑنے پر بھی وہ کچھ ہلکا تو ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی وہ مکمل طور پر اترا نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے اسی رومال کو سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ میں موجود پانی سے تھوڑا سا گیلا کر لیا اور پھر دوبارہ اپنے ہونٹوں پر رگڑنا شروع کر دیا تھا۔
کچھ دیر یہی عمل دہراتے رہنے کے بعد اس نے رومال اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ اس کے ہونٹوں سے لپسٹک تو صاف ہو چکی تھی، مگر اب بھی تھوڑی سی لالی سی پھیل گئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز صاف کی گئی ہو۔ میں تیزی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر تھوڑا سا دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حمزہ جیسے ہی کمرے سے نکلا تو میری نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی، تو میں نے حیرانگی سے اسے پوچھا، ارے تمہارے ہونٹ کیوں لال سرخ ہو رہے ہیں؟ کیا لگا ہے ہونٹوں پر؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے سوال پر حمزہ نے فوراً اپنے ہاتھوں سے ہونٹوں کو ملا لیا اور پھر ہلکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، ارے وہ میں نے بازار میں سرخ رنگ کا ایک برف کا گولا کھا لیا تھا، اسی کی وجہ سے میرے ہونٹ لال سرخ ہو گئے ہیں۔ بازار میں بھی مجھے ایک دو دوستوں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے ہونٹ کیسے سرخ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے رومال باندھا ہوا تھا۔ میں حمزہ کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس کی بات پر مکمل یقین کر لیتی اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے ابھی کچھ دیر پہلے اسے اپنے ہونٹوں سے سرخ رنگ کی لپسٹک صاف کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ تو مگر اب تو میں دیکھ چکی تھی، یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ حمزہ کوئی غلط کام کر رہا تھا، جیسے وہ ہم سب سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیا کر رہا تھا جسے چھپانے کی ضرورت پیش آ رہی تھی؟ میں اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے تہیہ کر لیا کہ میں کل حمزہ کا پیچھا کروں گی اور یہ جان کر رہوں گی کہ آخر راز کیا ہے۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ طرح طرح کے وسوسے میرے ذہن میں کلبلاتے رہ گئے تھے۔ اگلی صبح حسب معمول ناشتہ کرنے کے بعد حمزہ نے اپنا رکشہ نکالا اور اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ میں ابھی اپنے دن بھر کے کام نمٹانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرے بچے سکول جا چکے تھے۔ یوں تو میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، مگر میرا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا، حمزہ کے اسی جھوٹ میں الجھا ہوا تھا۔ 2 بجے تک میرے بچے سکول سے گھر واپس آ جاتے تھے، مگر آج مجھے 4 بجنے کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا تھا کہ کب حمزہ گھر واپس آئے گا۔ آخر کار بڑی مشکلوں سے میں نے یہ وقت کاٹا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 بھی بج گئے تھے۔ حمزہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس نے رکشہ حسب معمول صحن میں ایک طرف لگا دیا اور معمول کے مطابق اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بڑا سا شاپر لے کر گھر سے باہر کو نکل گیا۔ میں نے بچوں کو پہلے ہی تیار کر کے رکھا تھا۔ وہ جس گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے، میں نے اس کی باجی کو پاس بچوں کو کچھ دیر کے لیے بٹھا دیا تھا اور اپنے گھر کو باہر سے تالا لگایا اور جلدی جلدی حمزہ کا پیچھا کرنے لگ گئی تھی۔ اتنی دیر میں حمزہ ہمارے محلے سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ وہ مین روڈ پر کھڑا ہوا تھا، یوں جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے بھی کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر سب کچھ دیکھنے لگ گئی تھی۔ گو کہ میں کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، مگر مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ حمزہ کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور میرا سارا پول یہیں راستے میں نہ ہی کھل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا سارا کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے بہت احتیاط کے ساتھ کام لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک خالی رکشے کو روکا تھا اور اس میں بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ابھی تو حمزہ نے اپنے گھر میں اپنا رکشہ کھڑا کیا ہے، اگر اسے کہیں جانا ہی تھا تو وہ اپنے رکشے میں کیوں نہیں چلا گیا؟ اس نے رکشہ کرائے پر کیوں لیا؟ خیر اب مجھے جلدی تھی، کیونکہ رکشے کا پیچھا کرنے کے لیے مجھے بھی کسی رکشے میں سوار ہونا ہی تھا۔ اتنی دیر میں مجھے بھی ایک خالی رکشہ نظر آتا دکھائی دیا اور میں نے فوراً سے اسے ہاتھ دے کر روکا اور بیٹھتے ہوئے اسے آگے والے رکشے کا پیچھا کرنے کے لیے کہا، جو اب بہت دور تک جا چکا تھا مگر ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ رکشے والے نے تیزی سے رکشہ چلانا تو شروع کر دیا، مگر وہ حیرت سے میری طرف بھی دیکھے چلے جا رہا تھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، باجی رکشے کا پیچھا کرنا ہے تو ڈبل پیسے لوں گا۔
وہ انسان یہ بھانپ چکا تھا کہ میں اس وقت مجبور ہوں، لاچار ہوں، اور یقیناً اب وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ لے لینا ڈبل پیسے بھی، فی الحال تم اس رکشے کا پیچھا کرنے پر توجہ دو، میں نے دانت پیستے ہوئے رکشے والے کو جواب دیا۔ ہمارا رکشہ اس رکشے کے پیچھے چلتا رہا تھا۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ کے بعد حمزہ کا رکشہ ایک بڑی سی بلڈنگ کے پاس جا کر رکا۔ حمزہ رکشے سے نیچے اترا، اس نے باہر کھڑے ہو کر رکشے والے کو پیسے ادا کیے اور خود اس بلڈنگ کے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے بھی اپنے رکشے والے کو ڈبل پیسے ادا کیے اور فوراً سے حمزہ کے پیچھے اس بلڈنگ میں داخل ہو گئی تھی۔ اگر اندر جا کر تو مجھے ایک بار پھر سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ یہ ایک تو بہت بڑا شاپنگ مال تھا۔ یہاں سے چیزیں خریدنا یعنی شاپنگ کرنا تو ہمارے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو پھر آخر یہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہوا تھا؟ آخر حمزہ اس شاپنگ مال میں کس وجہ سے آ گیا تھا اور اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ابھی اس راز سے پردہ اٹھنا باقی تھا، اس لیے میں نے حمزہ کا پیچھا جاری رکھا۔ حمزہ چلتا ہوا شاپنگ مال کے کافی اندر چلا گیا تھا، پھر وہ ایک جانب چلا گیا۔ غور کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ وہاں واش روم بنے ہوئے ہیں۔ حمزہ اپنے ساتھ وہ شاپر لیے ایک واش روم کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں حیرت اور شش و پنج کا شکار تھی۔ حمزہ واش روم کے اندر جا چکا تھا اور میں کچھ فاصلے پر باہر کھڑی اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 5 یا 7 منٹ کے بعد واش روم سے باہر کوئی آیا، مگر یہ حمزہ نہیں تھا۔ واش روم سے باہر آنے والے شخص کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی شخص تھا، وہ جو کر کے لباس میں تھا۔ اس نے سرخ اور پیلے بھڑکیلے رنگوں کا ایک جوکر کا شوق سا لباس پہن رکھا تھا۔ سر پر سرخ رنگ کی بڑے بڑے بالوں کی ٹوپی لے کر رکھی تھی۔ چہرے پر سفید رنگ مل رکھا تھا اور ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں میں بھی بڑے بڑے سرخ رنگ کے جوتے تھے۔ اگر اس کے ہاتھ میں وہی سیاہ رنگ کا شاپر نہ ہوتا تو شاید میں اسے پہچانتی بھی نہ کہ یہ حمزہ ہی ہے۔ اب بھی میں یہی شش و پنج کا شکار تھی اور اسی سوچ میں تھی کہ یہ حمزہ ہی ہے نا۔ اس شاپر میں یقیناً اس کا وہ لباس تھا جو اس نے اتارا تھا۔ اس کے بعد وہ شاپنگ مال کے اس حصے کی طرف چلا گیا تھا جہاں پر زیادہ بچوں کا رش تھا۔ بچوں کے کھلونے وغیرہ تھے اور وہ بہت سے بچوں کا سامان موجود تھا۔ اس نے اپنا وہ شاپر ایک کونے میں رکھنے کے بعد اس کونے میں کھڑے ہو کر عجیب و غریب مزاحیہ قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر ڈالی تھیں۔ کبھی وہ جمپ لگاتا اور کبھی الٹی کلا بازی، کبھی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر جھک جھک کر بچوں کو سلام کرتا۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ارد گرد بچوں کا رش لگنے لگا تھا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ بچے خوش ہو کر اس سے ہاتھ ملا رہے تھے اور والدین حمزہ کو پیسے دے رہے تھے۔ کچھ بچے تو حمزہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تصاویر بھی بنوا رہے تھے۔ ان کے بدلے میں ان کے والدین حمزہ کو 100 یا 200 روپے پکڑا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ لیے ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی یا پیچھے مڑ جانا چاہتی تھی، مگر میں یہ دونوں کام کرنے سے قاصر تھی کیونکہ میرے قدم میرے ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ وہ جوکر بن کر دوسروں کے بچوں کے آگے کھڑا ہو کر مزاحیہ حرکتیں کر رہا ہے، ان کو ہنسا رہا ہے، ان کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے اور اس کے بچوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے۔ میں نے اپنے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے دوپٹے سے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور بجھے ہوئے دل اور مردہ قدموں کے ساتھ میں واپس گھر کی طرف چلی گئی تھی۔ واپس گھر پہنچ کر میں نے ٹیوشن والی باجی سے
پہلے بچوں کو لیا اور پھر واپس اپنے گھر کو آ گئی تھی۔ آج اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل بہت افسردہ اور بے چین ہوا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساری خواہشوں کو مار کر کہیں دفن کر دوں، مگر ان بچوں کا کیا کروں؟ ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا کیا کروں؟ یہ سوچ کر بے اختیار پھر سے میری آنکھیں میں آنسو بہانے لگی تھیں۔ یوں ہی سوچوں میں گمسم بیٹھے بیٹھے جانے کب سے 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا، اور حمزہ گھر واپس آ گیا تھا۔ پہلے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنی چیزیں واپس رکھنے کے بعد جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میری آنکھوں کی طرف غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا، مریم، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ پریشان کس بات پر ہو؟ اور تمہاری آنکھیں دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم آج روتی رہی ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ حمزہ نے ایک ساتھ کئی سوالات مجھ سے کر دیے تھے، اور میں جب اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تب میں نے آہستگی سے اس کی بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کہا، ہاں ہاں، میں آج رو رہی تھی۔ حمزہ حیرت سے پھر سے میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تم کس لیے رو رہی تھی؟ جواباً میں نے کہا، اس لیے کہ آج شاپنگ مال میں میں نے تمہیں جوکر کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ حمزہ کچھ دیر حیرت سے میرے چہرے کی جانب دیکھتا رہا تھا۔ وہ اس طرح سے خاموش ہو گیا تھا جیسے اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ پھر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا اور کہنے لگا، بس مریم، میں اپنے بچوں کی خواہشات کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مگر حمزہ، تم نے یہ ہم سب سے چھپایا کیوں؟ تم یہ کام ہم سے چھپا کر کیوں کر رہے تھے؟ میں نے حمزہ کی بات سننے کے بعد اگلا سوال کر دیا تو وہ کہنے لگا، مریم، جب میری ماں زندہ تھی میں تب بھی یہ کام کرتا تھا، مگر ماں ہمیشہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتی تھی، پریشان ہوتی تھی، اور اس کی ممتا یہ بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کا بیٹا روزی روٹی کی خاطر ایک بہروپیے کا روپ دھار دے۔ اماں کا دل رکھنے کے لیے میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، مگر اماں جان کے جانے کے بعد جب میں نے یہ محسوس کیا کہ صرف رکشے کی کمائی سے ہمارے گھر کا خرچہ ٹھیک طرح سے پورا بھی نہیں ہو پا رہا، تو دوبارہ میں نے پھر سے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس بار میں نے اس کام کو چوری چھپے کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ تم میں سے کسی کو بھی اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں اپنے گھر کی روزی روٹی کی خاطر ایک بہروپیے کا روپ دھار لیتا ہوں، کیونکہ میں اب بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید تمہیں یا میرے بچوں کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو۔ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کام کو راز ہی رکھوں گا۔ یہی میرا خیال تھا کہ میں خاموشی سے اس کام کو سر انجام دیتا رہوں گا اور کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گا، مگر تمہیں نہ جانے کیسے پتہ چل گیا۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے حمزہ نے گردن جھکا لی۔ تب میں نے حمزہ کو بتایا کہ چند دن پہلے میں نے اسے ہونٹوں سے لال رنگ کی لپسٹک صاف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس پر مجھے شک ہوا کہ نہ جانے تم کون سا غلط کام کر رہے ہو، اور اس کے بعد میں نے تمہارا پیچھا کیا تو مجھے اس سارے معاملے کا پتہ چل گیا تھا۔ میری بات سننے کے بعد حمزہ نے ایک بلند کہکا لگایا اور کہنے لگا، ارے واہ، تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، تم تو اچھی بھلی معاملے کی تشفیش کر لیتی ہو۔ حمزہ کی اس بات پر ہمارے گھر کی فضا میں ہم دونوں کہکے گونج رہے تھے، اور ہمارے بچے دونوں جو برآمدے میں کھیل کود رہے تھے وہ حیرت سے مڑ کر مسکرا کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کو اب کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ حمزہ اب بھی وہی کام کاج کر رہا ہے، کیونکہ حمزہ کا ماننا تھا کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا تو عبادت کا کام ہے، اور دوسرا کہ بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے بدلے میں اگر ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے تو اس میں بھلا کیا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میں نے
اور حمزہ نے مل کر طے کر لیا ہے کہ ہم بچوں کو کبھی بھی اس معاملے کی خبر نہیں ہونے دیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بچوں کے جوان ہونے تک حمزہ یہ کام ہی چھوڑ ڈالے۔ مگر اب میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھے کا کام کاج کر لیتی ہوں، جس میں سے میں اچھے خاصے پیسے بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں شام کے وقت ایک سلائی سینٹر میں جا کر سلائی بھی سیکھ رہی ہوں، تاکہ میں گھر پر رہتے ہوئے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے کچھ اور پیسے کما سکوں اور اپنے شوہر کی مدد کر سکوں اور اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔